ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہے گی؟ 1 سال 1.5 سال؟ دیکھیں موضوعاتی طور پہ اللہ کی مدد آ گئی تو 2 سال ہوگی، پھر وہ خود میدان میں ہوگی، اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی، یہ میرا انالیسز ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ حسب حال حسب ضرورت دوستی ہے، اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا، اور 20 سال میں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں۔ تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر، تو وہی اب چل رہی ہے، آگے بھی دیکھتے کب تک چلے گی۔ فیصل واٹ صاحب یہ بتا دیں جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے تھے، آپ اس سے تھوڑا دور ہے، جو لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی واپسی کے لیے راستے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس پارٹی کی طرف آئیں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن دیکھیے کریں گے، بھائی، اپنی کو پارٹی بنائیں؟ میں نے تو نہ مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لیے، ٹھیک بات کرنے کے لیے، خان صاحب کو اس بھنور سے بچانے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا، اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب کا قد کاٹ چاند پہ تھا، تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا۔ جو باقی وقتی بٹیرے جو آج اپنی داستانیں سنا رہے ہیں، قصے کوانیاں کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے، تو بے شرم بے حیاؤں کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا، کسی کا باپ بھی مجھ سے ریزائن نہیں کروا سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف بیان بھی دے کے بیٹھے ہیں، وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا، تو میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا، چیئرمین صاحب کا ٹکٹ تھا میں نے واپس کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اوپوننٹ تھے ان کو ہٹایا گیا، مجھے بحال کیا گیا، پھر میں نے ریزائن کیا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے ہوئے بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ 9 مئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آ گئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ ان کو کہیں حیا یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو، اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نے دی تھی۔ تو یہ حیا اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ بوزدار 2 ثابت ہوں گی، وہ تو بڑا اچھا جا رہی ہیں، بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں صحت کے، تعلیم کے میدان میں، اور بڑے بڑے پیکیجز اس نے اناؤنس کیے ہیں، وہ تو پاپولرٹی اس کی بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں میں نے تو، آپ نے سر تھوڑا سا غلط کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ اسٹار پلس اس میں بزدار 2 نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہو گئی ہیں، سورج آ گیا تھا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی، وہ اب آپ کو 3 ڈبے اور تھیلی اور اس میں نظر آئیں گے، بہت اچھا طریقہ کار ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کی پاپولرٹی بڑھ گئی ہے، تو وہ سر اب آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں ابھی گزارش کروں گا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے، اگر ان کا گراف بڑھ گیا تو پھر تو میں آسمان پھاڑ رہا ہوں گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ، ایک منٹ، جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بلایا گیا تھا، بشمول میاں صاحب بھی، وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے، اور گلگت بلتستان کے ایشوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے چاہیے؟ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا، آپ ان سے رجوع کریں، وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے، میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب دے سکوں۔ صاحب آپ کی جو ایک بار ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں، آپ نے رپورٹ ایک دفعہ کی، کوئی تصویر ایک دفعہ باہر آئی، 100 دفعہ ہو چکی ہے۔ بالکل ہوگی۔ یہ بتائیں کہ بھائی میں زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوں تو ایک دفعہ تو نہیں ملاقات کروں گا نا، 100 سے لے کے 1000 دفعہ کروں گا۔ یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کی جو 100 ملاقاتیں ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس سے تو بیٹا نہیں ہوا، کیا آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی آفر کی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ روزے میں ہو، سچی بتانا، ہاں یا نہیں؟ دیکھیں میری ابھی عمر ایسی ہے کہ ابھی اگر میں 2 4 اور 5 10 شادیاں بھی کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہاں ہوگی۔ تو اسی طرح جب تک میری عمر ہے، جب تک تیزی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے، ان کی طرف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، میں بھی ان کو ویلکم کر سکتا ہوں اور وہ بھی مجھے ویلکم کر سکتے ہیں۔ تو جیسے رشتے کا ایک ایج ہوتی ہے نا، ویسے سیاست کی بھی ایک ایج ہوتی ہے، میری ایج ابھی کافی ہے اس کے اندر۔ کہاں ویلکم کریں گے؟ ابھی تو میں نے گھر میں کیا تھا، آپ نے دل میں کیا ہے۔ اور کوئی سوال؟ آپ نے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے شروع میں، اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ بیرون ملک سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے، ہاں میں نے یہی غلطی کی ہے صرف سیاست کے اندر، وہی میں نے معذرت بھی کر لی تھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں سب بیرون ملک سیاست دان بھی چلے جائیں گے۔ اچھا یہ چال کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں،
चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं ऑक्सीजन। देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है उनकी बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू। सोलो जी।